اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے خرچ کرنے کی. آج ہمارے ہاں بعض دفعہ مرد تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں عورتوں کو ترغیب نہیں دے رہے ہوتے. جب یہ نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز مردوں پہ ہے عورتوں پہ بھی ہے نا, تو ہمارے نبی تو اپنی ازواج کو کہتے تھے خرچ کرو, حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو, خرچ کرو. اور چولہا جلتا بھی اسی لیے نہیں تھا کہ جو نبی کے گھر میں آتا شام ہونے سے پہلے صدقہ ہو جاتا تھا. بچوں کو تربیت دیں خرچ کرنے کی. گلک بنا کے رکھے ہوئے ہیں, گلک جس میں بچے کیا کرتے ہیں جمع, ان کو یہ عادت خراب کرنے والی بات ہے. گلک کے بجائے صدقہ باکس بنا کے دیں, سمجھ رہے ہیں, اس پہ کیا لکھ دیں, گلک ہی بولتے ہیں نا, اس پہ لکھ دیں صدقہ باکس. اس میں جو پیسے جمع ہوں گے وہ کیا ہوں گے, صدقہ. بچپن سے بچہ جب جمع کرتا ہے اس میں مال کی محبت بڑھتی ہے. باپ کو چاہیے اس کو بتا دے بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت. یار بول ہی نہیں رہے آپ لوگ, تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے. جب بیٹا جمع کر رہا ہے نا جیب خرچی جوڑ کے, اس کو بولو بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اس سے بھی اوپر کی بات, اللہ رزاق ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ جمع کرتا رہتا ہے ہمارے لیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, آسمان سے پانی برساتے ہیں, زمین میں جمع کر دیتے ہیں تمہارے لیے. تو اسٹوریج کا اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے. پھل چھلکوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں, انار کا چھلکا اندر سے انار کو سیو کر لیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو جمع کرنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے, کافی ہے. اب بچہ کہے گا ابا پھر کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, تو اس کو بتا دو بیٹا جو 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں لے کر آئے ہو نا, یہ اس لیے تاکہ کنٹینیو کماتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو, کماتے رہو بیٹھ کے. بارشیں بھی برستی رہیں گی اور نلکے میں پانی آ رہا ہے. وہ معین اختر نے کہا تھا, انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا خیریت ہے, اس نے کہا الحمدللہ خیریت ہے, نلکے میں پانی بھی آ رہا ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, پیٹرول بھی گاڑی میں ڈل جاتا ہے. اس نے کہا یار پہلے پاکستانی ہو جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو, سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, رہتے کہاں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. صحیح ہے. اس نے کہا کیا, دبئی میں رہتا. تو رمضان میں سخاوت کا دریا, اس لیے رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت ہمیں کیا کرنا چاہیے, زیادہ خرچ. اب سب سے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے خرچ کریں کہاں, یہ بڑا مسئلہ ہے. افطاریوں کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ باہر کھڑے ہو کے, ثواب مل جائے گا اس میں. دیکھو آپ انویسٹمنٹ جب آپ کرتے ہو, آپ کو پتہ ہے یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 2 کروڑ کا بکے گا, اور یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 1 کروڑ 1 لاکھ کا بکے گا, تو کہاں انویسٹمنٹ کرو گے جہاں ڈبل پروفٹ مل رہا ہے. ابھی آپ جو افطاری کے ڈبے لوگوں میں بانٹ رہے ہو, اس میں تو 99% لوگ غیر مستحق ہیں جو اپنے گھر میں سموسے پکوڑے کھا سکتے ہیں. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے گھر پہنچنے میں, یہی ہو جائے گا نا, آدھے گھنٹے بعد افطاری کر لیں گے, راستے میں کھجور سے روزہ کھول لیں گے. تو مستحقین کو تلاش کر کے میں کہتا ہوں ایک مستحق گھر, اس کی کفالت کر لینا, یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت آپ لاکھوں روپے ہوا میں ایسے اڑا رہے ہو. خرچ کرنے کا مقصد غربت کا خاتمہ نہیں ہے, بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہے. لیکن اللہ کی رضا ہے اسی وقت جب آپ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کر کے دیں گے. رضا اللہ کی اسی میں ہے. جان چھڑانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, جو کر بھی رہے ہیں نا, جان چھڑاؤ بس, یوں پکڑا دو بس, چھوڑو یار. عربوں کی عادت ہے نا سخاوت, اس کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ. ہم ناظم آباد میں رہا کرتے تھے, ایک بندہ کنٹینر بک کرا کے لایا ہے, ہم نے کہا کوئی بڑا تاجر ہے بھائی, دبئی سے کنٹینر آ رہا ہے, اس کا مال ہی مال, اس میں پتہ چلا حرم میں بھیک مانگی ہے اس کمبخت نے.
بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی حرم میں بھیک مانگ کے. اب عرب کیا کرتے ہیں, میں نے وہاں دیکھا ہے, وہاں عرب عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں, مرد بھی طواف کر رہے ہیں. اس کے بعد جب پاکستانی لوگ جن اوقات میں جاتے ہیں نا, وہاں اکثر پھر عرب نہیں ہوتے. جیسے حج کے سیزن میں آپ کبھی ایسے موسم میں جائیں نا جس میں عرب زیادہ ہوتے ہیں, میں گیا ہوں, تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بس باہر نکلتے ہوئے پاکستانی جو ہے نا گھننے بن کے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے, ایسے مسکین کی صورت بنا کے دل چاہتا ہے لپٹ کے رونا شروع کر دو اس کے ساتھ. اس سے زیادہ غریب بیچارہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. وہ ایسی صورت بناتے ہیں تو عربی لوگ, عربی عورتیں بھی, عربی مرد بھی, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آ کے نا, وہ نوٹ ان کے تو ریال ماشاء اللہ, سخاوت بھی اللہ نے دی ہے, دل بھی بڑے دیے ہیں, پیسے بھی دیے ہیں, تو گڈی نکال کے, اچھا وہ پھونک مار کے نا جیب تھوڑی سی کھول کے رکھتے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے ایسے گھننے بن کے نا یوں آ کے جھاڑو لے کے کھڑے ہو جائے گا یوں, تاکہ اور غریب لگے. پتہ نہیں جھاڑو بھی کہیں سے اٹھائی ہے, ادھار چل رہی ہوتی ہے جھاڑو, ایک ہی جھاڑو نا, آپ زیادہ تحقیق کریں, ہو سکتا ہے کمیشن پہ چل رہی ہو جھاڑو, وہ ریٹ لگ رہے ہوں اس کے, تو وہ جا رہے ہیں, وہ جیب میں پیسے ڈال کے نکل لیے. وہ تو کر رہے ہیں, اللہ ان کو اس کا اجر دے, لیکن یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. اس سے لوگ بھکاری بن رہے ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بھائی مستحق تلاش کرو آپ, لیکن مستحق تلاش کرنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت کرنے کے لیے پبلک تیار نہیں ہے. دیکھو ایک تو ہے رشتہ داروں پہ دینا, اس کے لیے تو مستحق ہونا ضروری نہیں ہے, رشتہ داروں پہ تو ویسے ہی خرچ کر لو. آج رشتہ داروں کی دعوتیں کی جاتی ہیں, ان کو کیش اماؤنٹ نہیں دیا جاتا. رشتہ داروں کو کیش اماؤنٹ دیا کرو. بس بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. کیا کیا کرو رشتہ داروں کو, بولو نا, کیش اماؤنٹ. سمجھتے ہو, لفافے میں نوٹ ڈالو, گوند لگا کے, الفی تو خیر نہیں لگتی اس پہ, گوند لگا کے بند کیا لفافہ, اس پہ لکھ دیا ہدیہ, اور بھائی کو پکڑا دیا جا کے, سب کے سامنے نہیں, چھپڑ میں لے جا کے کیا کر دیا کہ یار تو میرا بھائی ہے, یہ لے. ویسے تو کہتے رہتے تو میرا بھائی ہے, تو میری بہن ہے, تو میرا ماموں ہے, تو میرا چاچو ہے, تو وہ تو کیا ہو گیا اس میں, تو ساری دنیا کو پتہ ہے, اس کے ڈی این اے کراؤ, ماموں نکلے گا آپ کا. ایسے تو ہم اللہ کو بھی کیا کہتے ہیں, وہ میرا اللہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, تو اللہ بھی نہیں مانتا ہی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہو تو میری بیوی ہے, میں تیرا شوہر ہوں, کہہ رہے ٹھیک ہے بھائی, پھر واپسی پہ ایک درجن انڈے لیتے ہوئے آنا. پھر انڈے نہیں لے کے آؤں گا, چل بھائی آٹا لے کے آ, آٹا نہیں لے کر آؤں گا میں. اچھا مہر کی رقم دے دو, 20 سال ہو گئے شادی کو, نہیں مہر نہیں دوں گا. بچوں کی فیسیں دے دو, وہ بھی نہیں دوں گا. تو میری بیوی ہے, میں تیرا شوہر. وہ کہے گی لعنت ایسے رشتے پر, کس کام کا میاں ہے تو. تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے, تو میرا اللہ ہے, میں تیرا بندہ. اللہ کہتا ہے روکڑا نکالو, پیسہ نکالو, اگر میں اللہ ہوں, میں کہہ رہا ہوں پیسہ نکالو, میری خاطر خرچ کرو. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو میرا اللہ, میں تیرا بندہ. آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے, میں اس کا بھائی ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تمہارا بھائی ہے تو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے, خونی رشتہ ہے نا, اس میں اور عام آدمی میں فرق ہے. یہ بہن ہے تو خونی رشتہ ہے, تو کیا کیا, کہہ رہے ہیں یہ میری بہن ہے, میں اس کا بھائی ہوں, یہ کیا ہم. بچپن میں اکٹھے پلے بڑے ہیں, تو وہ تو اکٹھے اس لیے کہ ایک گھر میں پیدا ہو گئے, تو مجبوری تھی. اور یہ تھوڑی کہ پیدا اس گھر میں ہوئے, وہ وہاں رہے گا, وہ اس گھر میں رہے گا. تم نے کیا کیا, تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, بھائی ہوں یا کیا ہوں میں. روکھڑا خرچ کرو, روکھڑا. ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ پیسے میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, کہتے ہیں نا, یہ صحیح کہتے ہیں. ہر کام کس سے ہوتا ہے, واقعی پیسے سے ہوتا ہے. غلط کام بھی پیسے سے ہوتا ہے, صحیح کام بھی پیسے سے ہوتا ہے. اللہ سے آپ کا معاملہ ٹوٹ گیا تو وہ بھی پیسے سے جڑ جائے گا. اللہ کو پیسے دے دو. حدیث میں آتا ہے صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ کے لیے خرچ کرو, اللہ کہتے ہیں گویا مجھے دے رہے ہو پیسے. اسی طرح رشتہ داری اگر ٹوٹ گئی ہے تو ناجائز کر کے رشتہ داری مت جوڑو. لوگ رشتہ داری کیسے جوڑ رہے ہیں, ناجائز باتوں میں رشتہ داروں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. شادیوں میں مکس گیدرنگ ہے, موسیقی کی محفلیں ہیں, آپ جا رہے ہو شادی میں, اس لیے کہ نہیں گیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے,
یہاں آپ کو اجازت نہیں ہے جانے کی، ہو جائے ناراض. لیکن اس ناراضی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا خرچ کرو؟ پیسہ. ججوں کو خرید لیا جاتا ہے پیسے سے میرے بھائی. 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں، 12:45 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے پاکستان میں. تو اتوار کے دن کھل جاتی ہیں، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ ان کے کیس دیکھ لو، 30 سال سے لٹکے ہوئے. مشہور ہے نا، ایک مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. ایک مرغی چھڑانے کے لیے، آپ کی مرغی چوری ہو گئی، عدالت میں کیس کرو، جج کو بھینس دو گے تو وہ مرغی چھڑواؤ گے آپ. تو پیسہ خرچ کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور رشتہ داری بھی جڑتی ہے. تہادوا تحابوا، حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. لیکن ہدیوں میں یہ جو لفافوں کا سیٹ اپ چل رہا ہے، یہ والے ہدیے مراد نہیں ہیں. دولہے کو جو لفافے دیے جاتے ہیں، بچوں کی پیدائش پہ جو لفافے دیے جاتے ہیں، اس سے رشتہ داری بڑھتی نہیں بلکہ ٹوٹتی ہے. لوگ کہتے ہیں کمبخت کی پھر شادی ہو رہی ہے، پھر لفافہ دینا پڑے گا اس کمبخت کو. بچہ پیدا ہو گیا، پھر کمبخت کو پیسے دینے پڑیں گے. مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا ہے تیسرا بھی پیدا ہو گیا اب. اور خواتین کی اپنی جیب سے تو جا نہیں رہا ہوتا، میاں کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں لفافوں میں. یہ لفافے چھوڑ دو، یہ سب کو پتہ ہے یہ ایک جرمانہ ہے، پینلٹی ہے دینی ہے، سب کو پتہ ہے. اس سے نہیں محبت بڑھتی. پیسے خرچ کیا کرو. نہیں بھی پیدا ہوا دے دو جا کے، کہ ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے، اسی خوشی میں پیدا ہو جائے. تو غریب آدمی بھی صدقہ کرے اور مالدار بھی. صدقہ کہاں کرے؟ سب رشتہ داروں کو تو بغیر ضرورت کے کرے، ان کو نہیں ضرورت ہے تو بھی. جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ اتنا حکم دے رہے ہیں خیرات کا، صدقہ خیرات ایک ہی چیز ہے، تو ہم کہاں کریں؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ ما انفقتم من خیر فللوالدین. سب سے پہلے کس پر؟ والدین پر. کیونکہ سب سے قریبی رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ والدین. والاقربین، اور پھر جو جتنا قریبی رشتہ ہے، والدین کے بعد بھائی اور بہن کا رشتہ سب سے قریبی، پھر چچا، پھپھو، ماموں، خالہ، یہ رشتہ اس کے بعد، پھر ان کی اولادیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جتنا قریبی رشتہ ہے اس پر خرچ کرنے سے اتنا ہی ثواب، ڈبل ثواب ہے. نبی نے فرمایا جو قریبی رشتوں پہ خرچ کرتا ہے اس کو 2 ثواب، ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا ثواب ملتا ہے. ہمیں بھی کچھ سخاوت کی توفیق عطا فرمائے، کچھ مساکین کا، غربا کا جو واقعی مستحق ہیں. اس کا ایک بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ خرچ کرتے ہو نا تو اللہ پھر آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے. یہ بڑا خاندانی کام ہو جاتا ہے. جو خرچ نہیں کرتا وہ پھر مانگتا ہے، جو خرچ کر دیتا ہے اس کی بڑی، جب وہ اپنے پیسے دے رہا ہے دوسروں کو تو دوسروں سے کیسے مانگے گا؟ تو یہی ایک کوالٹی اگر پیدا ہو جائے نا انسان میں کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز آ جائے، کچھ بھی ہو جائے نہیں، کیونکہ لوگوں میں مشہور ہو گیا نا تو دیتا ہے. تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی نا اپنے اندر کہ آپ زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہی ایک فائدہ صدقہ کرنے کا اتنا بڑا ہے کہ تمام فائدوں پر یہ فائدہ بھاری ہے. کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، اللہ کو نیچے والا ہاتھ پسند نہیں ہے. مانگنے والا پسند نہیں اللہ کو، کون پسند ہے؟ دینے والا. تو عادت ڈالو بھائی. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگا میری اتنی تنخواہ ہے، نوجوان تھا، تو میری حیثیت سے بہت زیادہ، میں کدھر خرچ کروں؟ میں نے کہا پہلا آدمی پاکستان میں دیکھا ہے جو یہ کہہ رہے میری جو تنخواہ ہے میری حیثیت سے زیادہ ہے. کہہ رہے میرے اتنے خرچے ہیں نہیں، یہ بہت زیادہ ہے. تو خرچ کرنے کی برکت سے نا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کو اپنی آمدن اپنی حیثیت سے زیادہ لگنے لگتی ہے. اگر خرچ نہیں کرو گے تو آپ کو یہ لگے گا کروڑوں روپے بھی کماؤ گے تو یہ میری حیثیت سے کیا ہے؟ کم ہے. تو جو صاحب دل ہے نا وہ چہرہ دیکھ کے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے یا سخی ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ
سخی کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, خوش رہتا ہے وہ, اور کنجوس کے چہرے پر رونق نہیں, کیونکہ مال کی محبت میں نا گھلا جا رہا ہوتا ہے, ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کے دل میں لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کا شوق ہے, یہ بھی برائی ہے, لیکن ایک آدمی کے دل میں دولت کی محبت ہے, یہ بھی برائی ہے. دولت کی محبت والی برائی زیادہ گھٹیا ہے, کیونکہ یہ انسانوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے, تو انسان کی تو پھر بھی کوئی ویلیو ہے, اور یہ دل لگا رہا ہے چیزوں سے. جیسے بچے کھلونوں سے دل لگاتے ہیں نا, تو یہ دل کس سے لگا رہا ہے؟ چیزوں سے. لوگ دیکھتے ہیں نا علماء گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, جو صحیح عالم ہوگا نا وہ گاڑی کیا, وہ ہیلی کاپٹر میں بھی گھومے گا. اس کی نظر میں گدھا گاڑی میں گھومنا اور بڑی گاڑیوں میں گھومنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. دل میں نہیں جگہ ہوتی ان کے, مٹی ہے بھائی, ختم ہو جائے گی. دنیا دار آدمی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, کیا یعنی کیا ہو گیا, وہی ہے نا طوطا والا, کیا ہوا تو نکال. جیسے غیرت کو جھٹک کے نکالا تھا نا اس نے کہ قبول ہے گھر داماد, تو آپ دنیا کی محبت کو جھٹک کے کیا کر دو, نکال دو. بولا ایسی کی تیسی یار, کیا کرنا ہے بچا کے, یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. کھاؤ پیو کھلاؤ پیاؤ مر مرا کے ختم. لوگ کہیں گے کوئی کھلانے پلانے والا آدمی مرا ہے,